کرام اللہ کو عزت کا فضل اس کی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنی تعریف اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں لگانے کی کوشش کرنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، دربار اقنیاء صوفی آباد کی جامع مسجد میں یہاں اس وقت جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے، جس نے بھی دین اسلام کی خدمت کی ہے، دین اسلام کی اشاعت کی ہے، دین اسلام کے لیے جد و جہد کی ہے، کاوش کی ہے، محنت کی ہے، تن من دھن قربان کیا ہے، یقیناً ان کا نام قیامت تک روشن رہے گا۔ اور پھر الحمدللہ ایسی شخصیات جب قیامت دن اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خصوصی انہیں تحفہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی انعاموں کی بارش ان پر ہوگی۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، آقا علیہ السلام کے گھر والے ہیں، پھر آقا علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں، جتنی اہل بیت ہیں، میرے آقا کی یاد ہے، یقیناً اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں سب کی محبت پیدا فرمائی ہے، اور سب کی محبت کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں سورۃ اللیل کی آیات تلاوت کرتا رہا ہوں، اور اسی پر میں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے لیے، آپ کی شخصیت کے لیے میں چند باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی طرف سے خصوصی تحفے دیے ہیں۔ اب اگر جملے کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے وَسَجَنَّبُهَا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ سے بری کر دیا ہے، دوزخ کی آگ سے بری کر دیا ہے۔ آج ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے بری کیا ہے، وہ کس عمل سے کیا ہے اور کس نیک عمل کی وجہ سے، کس وجہ سے کیا ہے؟ الحمدللہ تو پھر اللہ رب العزت نے وہ بھی آگے بیان فرماتی، فرمایا اتقا، انہوں نے پوری زندگی پرہیزگاری کی ہے، تقوی اختیار کیا ہے۔ کیا؟ اور یہ تقوی کی دولت، پرہیزگاری کی دولت، یہ بھی بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملی، اور آج ہمارے لیے بھی یہ قرآن ہے۔ کیا؟ یہ رب کا کلام ہے، اس پر عمل تھا، عمل ہے اور عمل رہے گا، اور اس کا قانون جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اور ہمیں بھی یہاں ایک بہت بڑا پیغام اور سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دوزخ سے بری کیا ہے، دوزخ کی آگ سے بری کیا ہے، اگر دوزخ کی آگ سے آزاد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خوشخبری بھی دے رہا ہے، سند بھی دے رہا ہے، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ انعام بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے یہ اس وقت دوزخ کی آگ سے بری ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے وہ بھی آگے بیان کر کے فرمایا اتقا، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے۔ اور یہاں سے نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلا کہ الحمدللہ جو
بندہ بھی زندگی میں تقویٰ اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، اور پھر قدم پہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا قدم نجات تو نہیں اٹھ رہا، میرا یہ بازو جو ہے، ہاتھ جو ہے، یہ نجات تو نہیں آگے بڑھ رہا، کیا میری نظر نجات تو نہیں تک رہی، کیا میرے کام جو ہے وہ نجات باتیں تو نہیں سن رہی، کیا میری زبان سے جملے کو کلمات نکل رہے وہ نجات تو نہیں نکل رہے، کسی نے شکری تو نہیں ہو رہی، کسی کی مخالفت تو نہیں ہو رہی، کسی گلا شکوا تو نہیں ہو رہا، غیبت تو نہیں ہو رہی کسی کی۔ بہرحال الغرض کہ بندے کو چاہیے پوری زندگی پرہیزگاری تقویٰ جتنا بھی اختیار کر لیا جائے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں خوبصورت بات فرمائی، اور پھر دیکھیں اگلا جملہ جو بڑا خوبصورت ہے، آیت نمبر 18 ہے، اس میں اللہ رب کا بات کرتی ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 17 سورۃ اللیل پارہ نمبر 30 فرمایا وَاسْتَجَبْنَا یہ سند ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سند ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ فضیلت ہے، اس کو فضیلت کہتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو دوزخ کی آگ سے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا ہے۔ کس وجہ سے آزاد کیا ہے؟ اس واسطے کہ اتقا تیرے اس صحابی نے پوری زندگی تقویٰ اختیار کیا ہے، پرہیزگاری کی ہے، اس نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے کہ جو مجھے ناپسند ہے، اس نے وہی کام کیا ہے جو میرے محبوب نے کیا ہے اور تو نے کر کے دکھایا ہے، اور میں نے تیرے کام کے لیے یا تیرے فعل کے لیے یا تیری سیرت کے لیے، تیرے کردار کے لیے، تیرے اعمال کے لیے، تیرے افعال کے لیے میں نے تو اپنے بچوں کو آگاہ کر دیا ہے۔ کس بنا پر؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پھر اگلا جملہ بڑے کمال ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ یہ قرآن مجید فقط مرحوموں کے لیے نہیں رہا کہ ملک ہوتے گی اتنی بچوں کی بخشش کرواؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی بخشش کے لیے قرآن نہ پڑھو، قرآن پڑھو، ان کی بخشش کے لیے جتنی بھی دور کر سکتے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہے اصل میں زندہ کے لیے ہدایت ہے۔ کیا؟ زندہ کے لیے ہدایت ہے، زندہ کے لیے بہترین زندگی گزارنے کا یہ ضابطہ حیات ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی پیاری بات فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ کو دوزخ کی آگ سے آزاد کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کا کوئی پہلو، کوئی فعل، کوئی جہد، کوئی گوشہ، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی ساتھ ایسی نہیں گزری ہے، ایسا فعل نہیں انہوں نے کیا، کوئی ایسا پہلو نہیں ان کے دیکھ سکتے کہ جو آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر ہوا۔ اگر نبی کی زندگی سے ہٹ کر نہیں ہوا کہ یہی کوئی پرہیزگاری ہے، یہی تو تقویٰ ہے، اور یہی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہمیں بھی یہاں سے یہ سبق مل رہا ہے۔ یہ فقط حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو تعریف ہے وہ تعریف نہیں ہے، کیونکہ فقط تعریف ہم بیان کر بات کیا بات ہے، وہ بری ہو گئے نہیں، وہ آزاد ہو گئے نہیں، حضور علی ابی طالب بخش نے کمال کر دیا جی، حضور غوث اعظم کمال کر دیا جی، حضور سید محمد شاہ صلی اللہ کمال سب نے کیا ہے، کمال یہ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہماری درس کیا ہے، ہماری فکر کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے یہ بات فرما دی کہ اس لیے رب نے آزاد کیا ہے کہ اتقا اس شخصیت نے پوری زندگی آقا صاحب کی زندگی کے مطابق گزار کر تقویٰ اپنی طرف سے اختیار کر کے لوگوں کو پیغام دے دیا۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد آگے آیت نمبر 17 میں رب نے اور تمام کر دیا فرمایا الذی یعطی مالہ، اس نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ الذی یعطی مالہ، اللہ تعالیٰ فرمایا آگے آپ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے، مال دیا ہے کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں۔ کس لیے دیا ہے؟ دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ کس لیے دیا ہے؟ دین کی اشاعت کے لیے۔ کس لیے دیا ہے؟ دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے، دنیا میں کونے کونے میں دین کو پھیلانے کے لیے اس نے مال کی قربانی دی ہے۔ لیکن آگے کے بڑا جملہ خاص ہونے والا ہے جو توجہ طلب ہے، مال کے خرچ کرنے پر بھی رب نے ڈگری دی ہے، اور کمال ڈگری وہ
یتزکا، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، نمود و نمائش نہیں ہے، شوبازی نہیں ہے، یتزکا فقط دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے تھے تو بہت کثیر صحابہ کرا بیٹھے تھے، تو حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یار مقام تو آپ نے ہمیں بڑا دیا ہے نا، پر یار کوشش تو بڑی کرتی ہیں ان سے آگے بڑھنے کی، لیکن جس میدان میں ہم قدم رکھتے ہیں اس میں پہلا قدم ان کا ہوتا ہے، یعنی جس میدان میں یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، جن کا اپنا بڑا مقام ہے، جن کا اپنے کتنا مقام ہے، میرا آقا کے گھر والے ہیں نا، میرا آقا کے گھر والے ہیں، بلکہ یہاں تک میرا آقا نے فرمایا کہ میرے اور علی کا کیا خون ایک ہی ہے، بڑے الفاظ پیارے ہیں آپ کے لیے، پر میں بات کر رہا تھا وہ اس کے راوی ہے کہ ہم نے جس میدان میں قدم رکھا نا یہ ہم سے آگے لگ رہا ہے، ہم ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں ایک مرتبہ آپ کو بالکل یہ بیان کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے، کیا اکثر کہا کرتے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہمارے سور والی بات ہے نا کرنے کی، کیا سور والی لیکن وہ ایک مجھے دیتے اور میری پوری زندگی کی نیکیاں تو لے دے، اور پھر اکثر فرمایا کرتے کہ میں خوش نصیب ہوتا اگر میں حضرت ابوبکر صدیق کے سینے کا بال بن جاتا، اور اکثر فرمایا کرتے کہ یار اگر ایسا ہو جاتا، کیا اگر ایسا ہو جاتا کہ جنت کے اندر جو رب نے آپ کو یعنی تحفہ دیا ہے، جو انعام دیا ہے، جو آپ نے وہاں رب نے آپ کو منزلیں دی ہیں، وہ مجھے اگر دکھائی دیتے، اگر میں اس کو دیکھ لیتا تو یہ میری خوش نصیبی ہوتی ہے تو میرے فاروق رضی اللہ الفاظ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرما ہے اور کثیر غلام بیٹھے ہوئے تھے، اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود اس کے راوی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ اس کے میر راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرمایا ابھی تمہارے میں ایسی شخصیت آنے والی ہے جو میرے بعد افضل بھی ہے اور بہتر بھی ہے، میرے بعد کیا میرے بعد وہ افضل بھی ہے اور بہتر بھی ہے، ایک جملہ اور اتنا جملہ فرمانے کے بعد فرمایا وہ جنتی بھی ہے، کیا ہے وہ جنتی بھی ہے، افضل بھی فرمایا، بہتر بھی فرمایا اور جنتی بھی فرمایا۔ اب اتنی بات ہو رہی تھی، ابھی جملہ بڑا پرتکلر ہے، ابھی یہ بات ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی کہ قدم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو داخل ہو گئے۔ اب داخل ہونے کے بعد میرا آقا بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے نہیں ہیں، کیا بیٹھے ہوئے کھڑے نہیں ہیں، لیکن راوی بیان کر رہا ہے، راوی میں دو راوی میں نام آپ کو بتا دیے، دو راوی ہی مشہور ہیں، ادھر باب مدینۃ العلم ہے رضی اللہ تعالیٰ کے مجلس میں خود حاضر ہے، تشریف فرما اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمبر دو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں، کیا کر سکتے اسلام نے فرمایا ابھی تمہارے اندر ایک شخص آنے والا ہے، ابھی نظر آئے گا جو میرے بعد بہتر بھی ہے اور افضل بھی ہے اور جنتی بھی ہے اور جنتی بھی ہے۔ تو فرماتے کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، ہم نے کیا کیا جو قدم ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام بیٹھے تھے یا کھڑے تھے؟ بیٹھے، کھڑے ہوئے، میرا آقا استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے تبسم بھی فرمایا اور آپ کی پیشانی کا غصہ بھی دیا، آپ کی پیشانی کا غصہ بھی دیا۔ اب اس سے اگلا جملہ وہ اس سے بھی کمال ہے، جو اگلے جملے ہیں وہ اس سے بھی کمال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت قیامت کے دن نبیوں جیسی شفاعت ہوگی۔ یار یہ تحفے ویسے نہیں مل رہے، یہ انعامات، یہ ڈگریاں، یہ گریڈ، یہ قدر و منزل ویسے نہیں مل رہی، اس شخصیت نے مال ہے، جان ہے، اولاد، جو کچھ سب کچھ میرے آقا کے قدموں پہ دین اسلام کی سر بلندی کے لیے قربان کر دیا۔ تو میں فاروق کے الفاظ رضی اللہ تعالیٰ کہ خدا کی عزت کی قسم بڑے بڑے موقع آئے، میں نے
بڑی کوشش کی کہ یار کبھی تو ان سے جیت جاؤں، جہاں جہاں مجھے امید بھی تھی کہ میں بڑھ جاؤں گا، فرمایا خدا کی عزت کی قسم میں وہاں بھی ابو بکر سے نہیں جیت سکا، میں نہیں جیت سکا، آگے نہیں بڑھ سکا۔ اب میں ایک بات میرے سامنے آ رہی ہے حدیث پاک میں، الذی یؤتی مالہ یتزکا، مال اللہ کے راہ میں کس لیے دیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، تزکیہ کے لیے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ جو ہے نا اس کے راوی یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون راوی ہے؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آقا کی سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ اکثر آپ اہل علم بیٹھے ہیں، مطالعہ بیٹھے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی زیادہ حدیثوں کے راوی حضرت پہلا درجہ اور پہلی جو کوئی فضیلت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن ایک بات سن لیں، روایات میں پہلا درجہ حضرت ابو ہریرہ، لیکن تمام حدیثوں کی جو فقہت ہے، اس کا جو جوڑ ہے، جو اس کا عرق ہے، جو اس کا رب لباب ہے، اس میں فقط میرے آقا کے تمام صحابہ کرام سے دو شخصیات ہیں، پہلی حضرت عمر فاروق، دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فقط حدیثوں کے راویوں میں پہلا نمبر رکھتے ہیں، پہلا درجہ ہے، لیکن حدیثوں کو جو اندر کا مفہوم ہے، اس کا جو مغز ہے، جس کا رب لباب ہے، جس کو فقہت کہا جاتا ہے، میرا آقا کے تمام غلاموں میں سے، تمام صحابہ کرام میں سے دو شخصیاتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المتباب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فقہاء یعنی فقہی اماموں میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، وہ فرمایا کرتے لوگوں میرے پاس آقا کی حدیثوں کے صندوقوں کے صندوق بھرے ہوئے ہیں، اور جتنی حدیثوں کی میں نے تشریح کرنی ہوتی ہے وہ حدیث سے نکالتا ہوں، جتنی تشریح کر دیتا ہوں۔ بڑا نوازا اپنے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو بھی آقا علیہ السلام کی حدیثوں کے حوالے سے۔ اب ایک روایت مجھے بڑی پیاری لگی، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے اور غلام بھی کثیر تعداد میں یعنی وہاں حاضر تھے۔ آقا علیہ السلام نے سوال کیا، یعنی کوئی بات پوچھی، فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، یہ آج کے دن آپ میں سے کوئی روزے کی حالت میں بھی ہے کیا؟ کیا آپ میں سے کسی نے آج کے دن روزہ بھی رکھا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا، کیا کوئی نہیں کھڑا ہوا، سبحان اللہ۔ اور پھر پورے مجمع میں سے، اجتماع میں سے، پوری مجلس میں سے اگر کوئی کھڑا ہوا ہے اس کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کھڑے ہو کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے میں، کیا میں روزے میں۔ اب اگلی بات سنیں، پھر آپ نے سلام فرمایا فمن تابعہ میرے کو یوم جنازہ، آج تم میں سے کسی نے کسی کی نماز جنازہ پڑھی، کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوا ہے، تو تمام صحابہ کرام کے اجتماع میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی کھڑے ہوئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مولا قربان میں نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ اب یہ گفتگو چل رہی ہے، اس کا نتیجہ سننے والا ہے اور بڑا توجہ طلب ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ یہ جو ہے نا واجبنا برحال اتقا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈگری رب نے دی ہے، لیکن ہمارے لیے پیغام ہے۔ یہ الحمد للہ بندہ تک یہ سارا قرآن اگر اس میں انبیاء کے ذکر ہے، ان کی قوموں کے ذکر ہے، جن کو ڈگریاں ملی ہیں، فضیلتیں ہیں، مقامات ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن ہمارے لیے آنے والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ پیغام ہے، یہ ہمارے لیے کیا ضابطہ ہے؟ حیات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے خوش ہوتے ہو جی یہ ابو صدیق کی ڈگری مل گئی، گریڈ مل گئی، محترم ڈگری ان کو ملی ہے، پیغام ہمارے لیے، سبق ہمارے لیے، درس ہمارے لیے، خوبصورت ہمارے لیے۔ میں بات کر رہا تھا اس طرح یہ ساری بات جو ہو رہی ہے نا گورنمنٹ کے حق میں جا رہی ہے نا، لیکن ہمارے لیے پیغام ہے، اور اس کو میں آخر لے کر یاد کرتا ہوں کہ وہ پیغام کیسے سنیے۔ اتنی بات کرنے کے بعد آخر سب تیسرے فرمایا بڑا الفاظ میں نے فرمایا فمن اطعم من یوم مسکینا، آج کے دن کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، کسی میں ایک اور بات بتاتا جاؤں، حدیث پاک میں جس حد تک میں ادنا سے طالب علم نے مطالعہ کیا ہے نا، یا جس حد تک میری رسالت ہے، میرا تجربہ ہے یا میرا علم ہے، اس
کا نچوڑ کا نتیجہ یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب ہونے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ. اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. خدا کی سب کی قسم دربار آنے سے جمع کی جانے مسجد میں آنے والوں، پھر جب آدمی ایسا خرچ کرتا اللہ کی مخلوق پر، پھر اللہ ادھار نہیں ہونے دیتا، اللہ قرضہ نہیں کرنے دیتا. رفمتا تم میرے رزق میں سے، فرمایا رزق میرے لیے، تو زیادہ دلنا نہیں، تمہارا خوش ہو رہا کہ یہ میں طے کر رہا ہوں، نہیں تو نہیں کر رہا، سارا رزق میرا ہے. مما رزقناہم ينفقون، تو اس میں سے خرچ کرنا تو رزق میرے لیے ہے. اتنا کمال خوش نہ کہ میرا ہے. ہاں بات یہ ہے کہ جیب میں سے پیسہ نکالنا بڑے دل کی بات ہے. رب کہتا ہے تو جب جیب میں سے نکالتا ہے نا میری خاطر میرے لیے مال میرا ہی ہے، تو جب تو نکال کے ایسے خرچ کرتا ہے نا میری مخلوق پر، تو تیری ادا مجھے بڑی پسند آتا ہے. کرتا ہے میں دیکھتا کرتا. اس سے بڑا وظیفہ ہے بولیے، اس سے بڑا وظیفہ کوئی ہے. میں نے وہ کبھی بڑے کرتا ہے، میں جملہ بولتا ہوں، میں کہتا اپنے گھر سے کوشش کرو، اپنے گھر سے رب کے گھر کے لیے کچھ نکالو، تمہارے گھر میں کبھی کمی نہیں آئے گی. کبھی کبھی ٹائم تھوڑا ہے، میری باتیں دو چار کرنی ہے. تو اب کتنی باتیں ہو گئی؟ تیسری بات ہوئی نا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، کہ آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا، کوئی نہیں کھڑا ہوا تو آپ کھڑے ہو گئے تو کیا کہا میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا. ٹھیک ہے، کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 جنازہ، نمبر 3 کھانا کھلانا. مسکین کو چھوڑیے، بس کھانا کھلانا. آپ بس کیا، بس کسی غریب کو کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، بس یہ بات ذہن رکھنا کہ اللہ کی مخلوق کے جو لوگوں کے جو غریبوں کے لقمے چھینے اور غریبوں کے حق کو لوٹے، اور بعد وقت کا کیا بنے گا آپ کے دربار میں؟ اور اس ظالم کو پتہ نہیں کہ چادریں دو ہی ہے، چادریں دو ہی ہے محترم، اور وہ بھی مقدروں سے ملتی ہے. تو جن کو مل گئی ہے تو مالے سے بڑے آئے اور ان کی ہڈیاں بھی گل گئی. کفر تو بڑی دور کی بات ہے نا. کھانا کھلانا اس پر میں موضوع کبھی چھوڑوں گا انشاءاللہ کہ کھانے کھلانے کا فضائل کیا ہے. پھر غلاموں سادہ کر کے مثالیں دیں گے، بزرگوں کی مثالیں دیں گے. پھر میرا بھی ایمان تازہ ہوگا، تمہارا بھی ایمان تازہ ہوگا، ایمان کو تقویت ملے گی، ایمان کو تزکیت ملے گی. لیکن یہ باتیں سن کر یاد رکھ نہ جایا کرو کہ وہ خطیب یزید بستامی ابھی میں میاں صاحب کے پاس کھڑا تھا باہر، جب میں آتا ہوں نا تو میاں صاحب کو سلام عرض کرتا ہوں، تو میں کھڑا تھا تو میاں صاحب کہتا اپنے اتنے جمعے بلائے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو لوگوں کو کوئی بات نہیں سلام کرتے نہیں ہیں. یہ میں ان کو کور سنایا، میں کہ داتا صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کشف المجون میں خطیب یزید بستامی سے، تو میں 30 سال جنگلوں میں پھرا ہوں. کتنے سال؟ 30 سال جنگلوں میں پھرا ہوں رب کی تلاش میں، رب کی تلاش میں. تو کہتا ہے میں بنگلے کوٹھیوں کے اندر موٹے بھی لوٹے رب مل جائے، رب ایسے نہیں ملتا. ہم نے رات دن کا کام کرنے والے، ہمیں ابھی تک خبر نہیں ہوئی ہے. وہ وہاں بڑی مشکل ملتی محترم، وہ کسی اور طریقے سے ملتی ہے. بزرگ جا کر فرماتے ہیں کہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں. میں جملہ میں دینے لگا مگر جملہ آپ سننے نہیں سکتے. بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں یا میں اس علاقے میں مسکن ہے جہاں لوگ سجدوں کے اندر بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. سجدوں کے اندر بھی، سجدوں کے اندر مجھے میرے گھر رات میں ادھر ہی تھا، کلاس تھی، تو مجھے وہ میاں صاحب کا چھوٹا بیٹا چھوڑنے جا رہا تھا، تو مجھے راستے میں سوال کرتا ہے، کہتے ہیں وہ الفاظ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان دوزخ میں جائیں گے، پرہیزگار جائیں گے، سخی جائیں گے، تو جناب شہید جائیں گے. پھر اس میں پوری پھر حدیث کوٹ کر دی. میں نے کہا قیامت کا دن رب کو اتنا جلال غیر گھروں پہ نہیں آئے گا. یہ بھی یاد رکھنا، سن لیا بات، اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال غیروں پہ نہیں آئے گا جتنا ریاکاروں پہ آئے گا. سجدہ تو میری بارگاہ میں کرتا ہے، راضی کسی اور کو کرتا ہے. میں کہا بیت اللہ شریف ہے نا، یہ عمرہ بھی بیتی ہو گیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم عمرہ
بری اور ایک عمرہ مسعود فخر، میں نے اتنے عمرے کر لیے، وہ چوتھا عمرہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں یہاں یتزکا، وہ رب کی رضا کے لیے وہ ختم ہو جائے. اور میں حدیث میں پڑھا ہے کہ بیت اللہ شریف میدان حشر میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکایت کرے گا. دنیا سونی ہو رہی ہوگی، کیا شکایت کرے گا؟ مولا یہ تیرے بندوں نے میرا طواف نہیں کیا. رب کہتا طواف تو کرتے رہے، مولا کرتے تھے، چکر میرا لگاتے تھے، دل پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات آپ وقت تھوڑا کیا کریں، تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو حج کرنے کے بعد ڈنڈے کے ساتھ لوگوں کو نکالتے تھے، نکلو اپنے اپنے علاقے چلے جاؤ. 3 ملکوں کا نام لیتے تھے، ایران، یمن، شام. کیا یہ پرانے قدیمی شہر ہے نا، بڑے پرانے. نکلو اپنے علاقے چلے جاؤ، اپنے علاقے چلے جاؤ. میں نے بڑا غور کیا، آخر کار میں اس نتیجے کو پہنچا کہ کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ تو رہے وہاں دل پاکستان میں ہو، کمال یہ ہے کہ تو رہے پاکستان میں دل خانہ کعبہ میں رہے، دل علاقہ کی بارگاہ میں رہے. پھر لطف اور سرور ہے. پھر ایک حدیث پہ غور کیا جو امام دارمی نے نقل لکھی ہے، جو آپ نے سنی ہوئی ہے کہ کھانا بھی تیار ہو، بھوک بھی ہو، نماز بھی پڑھنی ہو، بشرطے کہ وقت ہو تو پہلے کیا کرے؟ کھانا کھائے پھر نماز پڑھے. میرے تو حکمت کیا ہے؟ آخر کا رب نے ذہن کھولا، نتیجہ نکالا، نماز پہلے پڑھے گا تو خیال کھانے میں رہے گا میرا غرق، اور اگر کھانا پہلے کھائے گا خیال نماز میں رہے گا. ایک لقمہ بھی ثواب کرتا ہے، ذریعہ بنتا ہے. بہرحال ٹائم تھوڑا ہے، میں کیا کر رہا تھا سنیے توجہ کریں. تو میں نے کہہ رہا تھا کوئی حدیث کو تھی کہ قیامت کو زیادہ دلال اللہ تعالیٰ کو رضاکاروں پہ آئے گا. یہ کوئی لمبی گفتگو ہے، میں نے کو بس حدیث سنا دی تھی اور آپ سنا دیے. کتنے عمل ہو گئے؟ روزہ، جنازہ، کھانا. آپ یہ سن لو. پھر آتا فرمایا سبحان اللہ، فرمایا فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے اور کوئی نہیں کھڑا ہوا، نہ روزے پر، نہ جنازہ پر، نہ مسکین کو کھانے کھلانے پر، اور نہ مریض کی عیادت پر کوئی نہیں کھڑا ہوا. اگر کھڑا ہوا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. اب آگے تو میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں نا، جو آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں، جس طرح میں وہ قرآن کا نتیجہ دے رہا تھا نا، نتیجہ دینا چاہتا ہوں. اتنی جب بات ہوگی نا، اس کے بعد ملا کر فرمایا مَجْتَمَعْنَا بِالْعِمْرِ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ. یہ ہے خدا کس میں خوشخبری. فرمایا جس میری امتی میں یہ صفات نظر آ گئی، یہ نشانیاں نظر آ گئی، یہ عمل نظر آ گئے، یا جو میرا امتی اس نظر پہ چل پڑا کہ یہ صفات عمل اس میں آ گئے، وہ جلتی ہے، وہ جلتی ہے، وہ جلتی ہے. وہ کون ہے؟ وہ جلتی ہے. بڑا ٹائم ہو چکا ہے تو میں بس آخری بات آپ کو دے کر گزارش زیادہ چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ابوبکر کی شفاعت قیامت کو نبیوں جیسی شفاعت ہوگی. ایک دن یہ جملہ میں مختصر کروں گا. ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نا